بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابتدا رب العزت کے نام سے جس نے جان دی جہان دیا، اور درود السلام محمد والے محمد پر۔ آئین کے ساتھ ناصر نقوی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، رت بدلی، موسم بدلا تو بدلے حالات۔ جے آئی ٹی نے عمران خان کو قصوروار قرار دے دیا۔ یہ کیا کہانی ہے اور اس کی تفصیلات کیا ہیں؟ بڑے عجیب و غریب ہیں، پریشان کن معاملات ہیں۔ دوسری جانب حامد خان نے پھر دوری اختیار کر لی، جو کزن بھی ہے عمران خان کے اور قانونی ماہر بھی، بلکہ وکلاء برادری کے ایک بہت بڑے لیڈر ہیں۔ اب یہ معاملات آگے کس طرح چلیں گے، کیا ہوگا؟ لگتا ایسا ہے کہ پاکستانی نظام انصاف وہ کسی کو رعایت دینے کو اب تیار نہیں۔ ججز کا جو ایک ہم خیال ٹولہ تھا، اس میں بھی لگتا ہے کچھ تبدیلیاں آ گئی اور متوازن ججز کے پاس کیسز آ گئے۔ ساری تفصیلات سے آپ کو آگاہ کروں گا۔ پہلے آپ سے گزارش کہ آئین کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق دیں۔ جی ناظرین، موسم بدلا، رت بدلی، بدلے سارے حالات۔ حالات ایسے بدلے کہ مقبول ترین لیڈر کے دعوے دار عمران خان کے اپنے قریبی جو ہیں وہ گواہ بن گئے، سلطانی گواہ بن کے بار بار سامنے آنے شروع ہو گئے۔ اور جے آئی ٹی، آپ کو یاد ہوگا قلعہ گوجر سنگھ میں عمران خان صاحب گئے تھے، پیش ہوئے تھے بڑے زور و شور سے۔ انہوں نے ایک بیانات بھی دیے، سوالات کے جوابات بھی دیے۔ یہ الگ بات ہے کہ سوال جواب میں عجیب و غریب کا تضاد پایا جاتا تھا، یعنی جس کو کہتے ہیں نا محاورتاً کہ سوال گندم جواب چنا، اس طرح کی باتیں ہوئی۔ لیکن وہاں ایک بڑا تاریخی واقعہ پیش آیا تھا کہ جب جے آئی ٹی سے نکل رہے تھے، یعنی تھانہ قلعہ گوجر سے باہر آ رہے تھے عمران خان صاحب، تو انہوں نے کیمرے میں آنکھیں ڈال کے کہا تھا، مسٹر ہیری، ڈرٹی ہیری، میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، تم اس کیمرے سے مجھے دیکھ رہے ہو، فکر نہیں کرو، میں آ رہا ہوں بہت جلد اور نپٹوں گا تم سے۔ تو پاجیو جے آئی ٹی نے کام دکھاتا ہے۔ انہوں نے اپنی رپورٹ میں دے دیا کہ جناب لاہور کے کور کمانڈر ہاؤس پر جو حملہ ہوا 9 مئی کو، اس کے منصوبہ ساز شواہد کی موجودگی میں اور تصاویر کی موجودگی میں عمران خان صاحب ہیں۔ انہیں ان کو قصوروار قرار دے دیا۔ اچھا، اس سے بھی بات آگے چلی گئی۔ آپ نے بڑا زور شور سنا تھا کہ ان کی بہنیں بھی وہاں تھیں، ان کے بھانجے صاحب حسان نیازی صاحب وہ کور کمانڈر کی پتلون لے کے ہلا رہے تھے، اور وہ باقاعدہ انہوں نے نعرے بازی کی تھی۔ ان کی بہنیں بھی تھیں جنہوں نے بعد میں کہا ہم تو لوگوں کو وہاں سے ہٹانے کے لیے گئے تھے، اور ختیجہ شاہ بھی وہاں موجود تھیں۔ لیکن اب کیا چیز سامنے آئی ہے؟ اب تصاویر میں ایک سرکاری گاڑی سامنے آ گئی جس کا نمبر بھی پڑھا جا سکتا ہے، سب کچھ دیکھا جا سکتا ہے۔ اور وہ سرکاری گاڑی کس کی ہے؟ پروٹوکول کی گاڑی ہے۔ کس کی ہے؟ جسٹس جناب، یعنی سپریم کورٹ کے جسٹس جناب بظاہر علی اکبر نقوی صاحب کی۔ اب وہ وہاں گاڑی کیوں تھی؟ اور اس کو بھی جلایا گیا، اور اس کو جلانے کے لیے پٹرول بم جس نے مہیا کیا وہ ایک سابق جرنیل کی بیگم ہے۔ اور اسی واردات میں ختیجہ شاہ جو ایک سپہ سالار کی نواسی ہیں۔ یہ ساری چیزیں جے آئی ٹی میں پیش ہو گئی، یہ شواہد سامنے موجود ہیں۔ اس بیس پر انہوں نے جناب قصوروار ٹھہرا دیا، اور اب فرد جرم عائد ہوگی ان پہ۔ پہلے انسداد دہشت گردی میں مقدمہ چلے گا، پھر جناب جائے گا آرمی کورٹس میں، اسی آرمی کورٹس میں جس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ نہیں، سول کے جو مقدمے ہیں وہ وہاں نہیں جانے چاہیے۔ لیکن یہ معاملات ہیں، تصاویر میں دیکھی جا سکتی ہے، ان کی گاڑی دیکھیے۔ اب سوال تو ہے یہ، اگر گاڑی ان کی ہے، ان کے پروٹوکول کی ہے، تو وہاں کیسے گئی؟ کیا وہ ان کے بچے وہاں تھے؟ کیا ان کے کوئی عزیز و اقارب تھے؟ کس کے لیے سہولت کاری دی گئی اس گاڑی کی؟ اور سرکاری گاڑی ہے، سرکاری نمبر پلیٹ کی۔ لیکن واہ، کیا انصاف ہے ہمارا کہ جو اتنے بڑے مقدمے میں جس کی گاڑی انوالو پائی گئی، ملوث پائی گئی، وہ سپریم کورٹ میں بیٹھ کے فیصلہ کر رہا ہے۔ اور چیف جسٹس آف پاکستان عزت مآب عمر عطا بندیال کہہ رہے ہیں
ان کو ساتھ بٹھانے کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو پیغام دینا ہے۔ وہ کیا پیغام ہے؟ جوڈیشل کمیشن میں بھی ان کا کیس گیا ہوا ہے، ان پر الزامات بھی لگائے ہیں۔ لاہور کے وہ جو ہمارے ایک نوجوان وکیل ہیں جو پہلے کبھی صحافی ہوا کرتے تھے، میاں داؤد، انہوں نے لمبا چوڑا رفڑ پایا جی، انہوں نے رجسٹر کھولے انہیں، ابھی وہ بھی پیچھے نہیں ہٹے۔ لیکن جناب مظاہر علی اکبر صاحب دیکھیں عدالت میں بیٹھے ہیں اور معاملات دیکھ رہے ہیں سب کچھ۔ تو اب یہ معاملات کس طرح کیسے حل ہوں گے؟ مقدمے پہ مقدمہ عمران خان پہ بن رہا ہے، اور جہاں جہاں سے بھی دیکھیں، توشہ خانے میں کیا ہوا؟ توشہ خانہ میں جناب جرا ہوئی، آج گواہوں پہ جرا ہونی تھی، 2 گواہ تھے خاص مالک وغیرہ، اور کوشش تھی، میں نے گزشتہ ولاگ میں کہا تھا کہ عمران خان صاحب کے وکیل خواجہ حارث صاحب کوشش کریں گے، یا تو بیماری کا بہانہ لگائیں گے یا جو کچھ بھی کرنا ہے کرا کے وہ بات کو ختم کریں گے کہ بات آگے چلے، اس لیے کہ ہمایوں دلاور صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں جناب 7 دن میں اس کو پورا کرنا ہے، جلد از جلد اس کو نپٹانا ہے۔ تو انہوں نے کہا جناب آپ جرا کریں، وہ جرا کرتے رہے۔ جرے کے دوران جو ہے وہ جناب دونوں وکیلوں میں، یعنی وہ جو دوسری جانب سے وکیل تھے امجد پرویز صاحب، ان میں اور خواجہ حارث میں بھی وہ کہتے ہیں نا جڑی منہ ماری وہ بھی ہوئی، لیکن وہ تو روایتی ہے، وہ مطلب وکیلوں میں ہوتی رہتی ہے اور ہر مقدمے میں ہو جاتی ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے اس پہ پریشانی کی۔ لیکن خواجہ حارث نے اس کو مسئلہ بنا کے انہوں نے کہا اب جرا میں کروں گا پیر کو۔ جج صاحب نے کہا نہیں، وقفے کے بعد، جمعے کی نماز کے وقفے کے بعد آپ دوبارہ آئیں، پھر اس پہ جرا کریں، اور 2 گواہ ہیں، دونوں گواہ کو آپ نپٹا دیں۔ لیکن آپ کو تو پتہ ہے، میں نے بھی کہا تھا اور آپ کو بھی پتہ ہے، یہ تو مقدمے کو طول دینے کے لیے بہت کچھ کیا جاتا ہے، جرا تو سارا دن، بلکہ خواجہ حارث نے کہا یہ تو مہینوں چلتی ہے، آپ کیا بات کر رہے ہیں کہ میں کیسے ختم کر دوں؟ میں تو جا رہا ہوں اور میں اب نہیں آؤں گا، پیر کو آؤں گا، منڈے کو۔ اور جناب وہ چلے گئے پاجی، یعنی سمجھ لو معاملہ کی ہے، معاملہ گڑبڑ ہے، توشہ خانے کا بھی معاملہ گڑبڑ ہے، اس میں بھی جناب اعظم صاحب بھی ہیں، اعظم خان صاحب بھی ہیں، اور بھی بہت سے گواہ ہیں، باتماؤ گواہ ہیں۔ پھر زلفی بخاری کا معاملہ ہے، پھر وہ جس کو کہا تھا انہوں نے گھڑی بیچی، اس کی بھی رسیدیں وہ لے کے آ گیا کہ میری جعلی رسیدیں، میرا کوئی تعلق نہیں ہے، اس نے بھی ایک FIR کٹا دی۔ تو معاملات جو ہیں وہ روزانہ کی بنیاد پر گمبھیر ہوتے جا رہے ہیں۔ اس کا حل کب نکلے گا اور اس کا اختتام کب ہوگا کوئی نہیں جانتا، بالکل اسی طرح کوئی نہیں جانتا جس طرح کوئی نہیں جانتا کہ حکومت تو جاری ہے لیکن انتخاب کب ہوگا، انتخاب کی تاریخ کب ہوگی۔ الیکشن کمیشن دے گا، الیکشن کمیشن تیاری کر رہا ہے، لیکن الیکشن کمیشن تو پہلے بھی پنجاب کے الیکشن کی بھی تیاری کر چکا تھا، ساری تیاریاں اس نے کی، لیکن بعد میں کہا نہیں پاجی میرے پاس نہ کام نہیں، میرے نہ فنڈز ملے نہ فورسز ملی۔ اور اس وقت بھی امن عامہ کی صورتحال آپ کے سامنے ہے، بلوچستان میں بھی، KPK میں بھی، اور جو TTP ہے اس نے بھی سر اٹھایا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ اس کے ساتھ افغانی طالبان بھی ہے، اور حکومتوں کی سطح پر بھی، یعنی ان کے وزیر صاحب آ کے یقین دہانی کرا گئے ہیں، اور ہمارے سپہ سالار ایران جا کے یقین دہانی کرائے آئے ہیں کہ جناب ہم لوگ امن کی خاطر، خطے میں امن کی خاطر جو ہے اپنے اپنے ملک کی زمین کسی کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ لیکن معاملہ ابھی تک گمبھیر ہے، بگڑتا جا رہا ہے، اور معاملات جو ہیں وہ آگے سے آگے بڑھے، لیکن یہ گتھی سلجھے گی کیسے؟ یقیناً آئین اور قانون کے تحت ہی اسے سلجھنا ہے، اور اسی طرح آئین اور قانون کے تحت سلجھ کے پھر ملزمان کو سزا بھی مل رہی ہے، اور جو بھی 9 مئی کے واقعات میں ہے اس پر تو ایک اٹل فیصلہ ہے کہ معافی نہیں ہوگی، لہذا اس معافی جب نہیں ہوگی تو پھر ملزمان کو سزا ملے گی۔ ان ملزمان میں کون کون ہے؟ JIT نے تو ثابت کر دیا، بلکہ ثابت کیا کر دیا، نشاندہی کر دی کہ جناب عمران خان صاحب بھی قصوروار ہیں، یعنی منصوبہ ساز، پہلے بھی ان کو ریڈ لائن ان کے نیچے لگائی گئی تھی کہ نہیں جناب ان کے اشارے پہ سب کچھ ہوا، اور اس پہ مختلف بیانات انہوں نے دیے، اور مختلف بیانات بار بار بدلے بھی، یو ٹرن بھی لیا کہ نہیں جناب جب ایک بڑا لیڈر پکڑا جائے گا تو رد عمل تو آئے گا۔ پھر دوسرا انہوں نے کہا مجھے کیا پتا کیا ہوا، پھر انہوں نے کہا نہیں جی میرے دوستوں کو، میرے ساتھیوں کو، میرے بھائیوں کو، میرے لیڈروں کو پکڑا گیا، اور 10,000 لوگوں کو پکڑا گیا۔ پھر انہوں نے کہا جی 25 لوگ جو ہے مار دیے گئے 9 مئی کے واقعے میں۔ پھر انہوں نے کہا کہ اس میں ایجنسیوں کے لوگ شامل تھے، تو انہوں نے بہت سے فیصلے بدلے، لیکن ابھی تک کوئی بات بن نہیں رہی، کوئی راستہ نکل نہیں رہا ان کی جان بخشی کا، اور لگ یہی رہا ہے کہ پاکستانی نظام انصاف جو ہے اب کسی کو رعایت دینے کو تیار نہیں، اور ہونا بھی ایسی چاہیے۔ کہیں سے تو مسئلہ ٹھیک ہونا چاہیے نا، کہیں سے تو ابتدا ہوگی۔
اگر 2 4 5 10 کو گیہوں کے ساتھ گن بھی پس جائے، سزا دی جائے، تو معاملات جو ریاست کے ہیں وہ سیدھے ہو سکتے ہیں، چاہے یہ حکومت ہو یا آنے والی حکومت ہو، سب کے لیے سہولت ہوگی. اور جب ان معاملات میں سہولت مل جائے گی تو پھر ملک کی ترقی اور خوشحالی کے راستوں پر چلنا آسان ہو جائے گا. عوامی ریلیف کی بات ہو جائے گی، کیونکہ ابھی تو آٹا، چینی، گھی سب کچھ مہنگا ہے. پیٹرول ذرا سے سستا ہوا تو پیٹرول کے جو مالکان ہیں، جو ڈسٹریبیوٹر ہیں، انہوں نے جناب ہڑتال کا اعلان کر دیا. آپ یہ سوچیں، لوگوں کے لیے تو پریشانیاں ہی پریشانی ہے. عوام تو اس مہنگائی کے دور میں پس گئی ہے، لیکن قربانی دے رہی ہے. کیوں دے رہی ہے؟ اس لیے دے رہی ہے کہ مستقبل اچھا ہو، مستقبل سنہرا ہو. سنہرے خواب دیکھ رہے ہیں، خواب اچھے دیکھنے چاہیے تاکہ اس کی تعبیر بھی اچھی ہو. آج اتنا ہی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ، نئے عنوان کے ساتھ. جاتے جاتے آپ سے درخواست کہ آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق دیں. بہت شکریہ. جیتے رہیں، سلامت رہیں. اللہ نگہبان.